اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ المؤمنون کی آیات ہیں تخلیق انسانیت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. لیکن جیسا الحمدللہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس سے پہلے اللہ نے مومنین کی صفتوں کا ذکر فرمایا تھا کہ مومن کامران و کامیاب ہیں. لیکن مومن ہیں کون؟ ہر درخت جو ہے وہ اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. اگر اس پہ آم لگے ہیں تو سمجھ آ جائے گی کہ آم کا درخت ہے، اور بادام لگا ہے تو بادام کا درخت ہے. تو اسی طرح اللہ نے جو فرمایا کہ ایمان والے جو ہیں وہ یقینی فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے، سرفراز ہو گئے. تو مومنون کی صفتیں کیا ہیں؟ ہم کیسے پہچانیں کہ کون ایمان والے ہیں جو کامیاب ہو گئے؟ اللہ نے ان کی صفات ذکر فرمائی تھی. سب سے ابتدا بھی نماز پہ ہوئی تھی اور اختتام بھی نماز پہ ہوا تھا، چونکہ اہم العبادات ہے. پہلی صفت یہ تھی الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں انتہائی عاجزی اور تواضع کے ساتھ ادا کرتے. دوسری صفت یہ بیان فرمائی تھی اللہ نے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ ہر باطل کام سے اعراض کرتے. باطل کام میں شرک بھی ہے، بدعات بھی ہیں، برائی کی باتیں بھی. تیسری صفت ان کی یہ تھی والذین هم للزکاۃ فاعلون. کیا مانا؟ وہ زکوٰۃ مالی بھی ادا کرتے ہیں، اگر اللہ صاحب نصاب بنا دے تو زکوٰۃ دیتے. اور دوسرا یہ اسلوب یہ بھی بتاتا ہے کہ والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ اپنے نفس کی پاکیزگی کے لیے کوشاں رہتے کہ وہ اپنے آپ کو ہر لحاظ سے گناہوں سے پاک کرنے کے لیے کوشش کرتے. اور چوتھی صفت بیان ہوئی تھی والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے. صرف اللہ نے جو ان کے لیے بیویاں حلال فرمائی ہیں یا ملک یمین حلال فرمایا ہے، اس کے علاوہ وہ تجاوز نہیں کرتے، وہ زنا نہیں کرتے، وہ لواطت نہیں کرتے، وہ استمناء بالید نہیں کرتے، وہ گناہوں کا ارتکاب نہیں کرتے، اپنی شرمگاہوں کو بچانے والے. اس کے بعد صفت آئی تھی والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، کہ جو امانتوں کی حفاظت کرنے والے.
کہ جس کے پاس امانت رکھی جائے تو یقین ہو کہ ہماری امانت محفوظ ہے، رجل امین ہے۔ اسی لیے اللہ نے جبریل علیہ السلام کی جہاں اور صفتیں بیان کی ہیں وہاں خاص طور پہ یہ صفت بیان کی کہ نزل بہ الروح الامین، یہ وحی لے کے آنے والا کون ہے؟ الروح جبریل، اور امانت والا۔ کبھی وحی میں خیانت نہیں کرتا کہ ایک لفظ گھٹا دے یا ایک لفظ بڑھا دے، یا جیسے بعض باطل فرقے جو ہیں بیچارے اللہ عالم جہالت سے یا غلو میں آ کے کہتے ہیں کہ اصل وحی تو آنی تھی حضرت علی پہ اور جبریل بھول کے نبی کے پاس چلا گیا، تو یہ اس آیت کے خلاف۔ اس لیے اللہ جانتے تھے نا ایسی باتیں ہوں گی، پہلے بتا دیا نہیں میرا فرشتہ امانت والا، کبھی خیانت نہیں کرتا۔ یہ نہیں ہم تو بھیجیں کسی کے پاس اور وہ کسی اور کے پاس چلا جائے، یا وحی کو گھٹا دے یا بڑھا دے، نہیں۔ الروح الامین، تو مومن کی صفت بھی کیا ہے؟ امانت والا ہے، امانت دار ہے، جو امانت رکھی جائے اس امانت کی پوری پوری حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح اپنے وعدوں کے نبھانے والا ہے، وعہدہم راعون، اگر کسی سے وعدہ کر لے، کسی سے معاہدہ کر لے، کسی سے بے شراء کر لے، کسی سے کوئی عقد کر لے، اس پہ قائم رہتا، جانتا ہے کہ یہ وعدہ ہے اور وعدے کا سوال ہوگا۔ ان العہد کان مسئولا، اللہ نے فرمایا اوفوا بالعہد، اپنے عہد معاہدے پورے کیا کرو، قیامت میں سوال ہوگا۔ پھر اللہ نے ختم فرمایا تھا نماز پہ کہ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور مومنوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے نمازوں کی حفاظت کرنے والے۔ کیا معنی؟ اوقات میں وقت پہ ادا کرنے والے۔ کیا معنی؟ نماز کو اس کے شروط و ارکان کے مطابق ادا کرنے والے۔ پھر ان کے لیے خوشخبری آئی تھی، یہی وہ لوگ ہیں اولئک هم الوارثون، اور وارث کس چیز کے بنیں گے؟ الذین یرثون الفردوس، جو فردوس جنت کے وارث بنیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو اللہ نے ایمان والوں کی صفتیں بیان کی۔ اب فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اللہ فرماتے ہیں تاکہ ہم نے بنایا انسان کو سلالتن، سلالہ کہتے ہیں خلاصہ، خلاصہ من طین، گیلی مٹی سے۔ خلاصہ معنی کیا ہے؟ یعنی ان اجزاء کا جو سطح ہوتا ہے، اصل ہوتا ہے، اللہ نے اس سے جو اجزاء لیے ہیں اس کو کہتے ہیں سلالہ۔ یعنی آپ دیکھیں نا جیسے جو شاندہ بناتے ہیں 20 دوائیاں ہوتی ہیں، کوٹ کے پھاٹ کے اس کو گرم کرتے ہیں تو ایک پیالی چائے کی بن جاتی ہے، تو گویا اس کا خلاصہ یہ نکل آیا، اس لیے اس کو کہتے ہیں سلالہ۔ اب میں نے جو عرض کیا تھا اس کو سمجھیں کہ انسان کو پیدا کرنے کا ذکر اللہ نے بعد میں کیا اور ایمان والوں کی صفتوں کا ذکر پہلے کیا۔ پہلے انسان پیدا ہوگا تو مومن بنے گا، پیدا ہی نہ ہو، بندہ ہی نہ ہو تو مومن کون بنے گا؟ اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ پہلے تخلیق انسان کا ذکر ہوتا، پھر صفات ایمان کا ذکر ہوتا، لیکن اللہ نے ایمان کی صفات کا ذکر پہلے فرما دیا اور تخلیق انسان کو مؤخر کر دیا۔ جیسے دوسری جگہ فرماتی ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اللہ نے فرمایا اس کی صفت الرحمن، بہت بڑا مہربان، اور جس نے علم القرآن، جس نے پڑھایا قرآن، سکھلایا قرآن، خلق الانسان، اور جس نے پیدا کیا انسان کو۔ تو اب وہاں بھی تعلیم قرآن مقدم ہو گئی اور تخلیق انسان مؤخر ہو گیا۔ حالانکہ بندہ پیدا ہوگا تو پڑھے گا، ماں کے پیٹ میں تھوڑا پڑھے گا، بچہ پیدا ہوگا، بڑا ہوگا، اسکول جانے کے قابل ہوگا تبھی جا کے قرآن پڑھے گا نا۔ تو اصول تو یہ تھا کہ پہلے انسان کی تخلیق کی پیدائش کا ذکر ہوتا، بعد میں تعلیم قرآن کا ذکر ہوتا۔ جیسے یہاں سورۃ المومنون میں پہلے تخلیق انسان کا ذکر ہوتا، بعد میں صفات ایمان کا ذکر ہوتا، لیکن اللہ نے ترتیب الٹ دی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں اشارہ ہے کہ اگر قرآن کا علم نہ ہو تو گویا اس کا پیدا ہونا نہ ہونا برابر ہے، وہ تو حیوان ہے، وہ انسان ہے ہی نہیں۔ انسان بنا ہی تب ہے جب علم قرآن ہو،
جب قرآن و سنت پہ ایمان ہو. اگر قرآن و سنت کو نہیں جانتا تو کیا ہوتا ہے، حیوان ہے چاہے کروڑوں پتی اربوں پتی، جو اپنے مالک کو بھی نہ پہچانے، تو اپنے مالک کو بھی نہ پہچانے تو وہ کیا بندہ ہے؟ وہ تو پھر جانور سے بھی بدتر ہے، کیونکہ جانور بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے. لیکن یہ کیسا بندہ ہے کہ دنیا پہچانتا ہے، ڈالر پاؤنڈ پہچانتا ہے، کاروبار پہچانتا ہے، صرف قرآن حدیث نہیں پہچانتا، نماز روزہ نہیں پہچانتا، حج عمرہ نہیں پہچانتا. تو اشارہ ہوا اس طرف کہ اگر تمہارے اندر علم قرآن نہیں تو گویا انسانیت کے زمرے میں تم شامل ہی نہیں. جیسے یہاں بھی اشارہ فرمایا کہ اگر اس میں یہ ایمان والی صفتیں ہی نہیں ہے تو گویا انسان کے قابل ہی نہیں، کیونکہ انسانیت کو اللہ نے پیدا کیوں کیا ہے؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کی. اس لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ بندگی جو ہے زندگی بے بندگی شرمندگی، کہ زندگی ہے لیکن اللہ کی بندگی نہیں ہے، وہ شرمندگی ہے، وہ زندگی نہیں ہے. اصل زندگی ہے وہی جس میں اللہ کی بندگی ہو، اللہ کی اطاعت ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و فرما برداری ہو، ورنہ تو اس زندگی کا کوئی فائدہ ہی کوئی نہیں. اس لیے اللہ نے یہاں بھی ذکر فرمایا، ایمان کی صفات کو مقدم کر دیا، تخلیق انسان کو مؤخر کر دیا. اب فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. اچھا یاد رکھو، کہیں لفظ آتا ہے تین اور کہیں لفظ آتا ہے جیسے فرمایا كَمَثَلِ آدَمَ الذي خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وہاں لفظ آتا ہے تراب کا، اور کہیں آتا ہے من صلصال من حمإ مسنون، اور کہیں آتا ہے من صلصال كالفخار، اور کہیں آتا ہے من ماء مهين. تو قرآن میں کئی مقامات پہ کہیں اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، کہیں حرف تین ہے، اور تین کہتے ہیں گیلی مٹی کو، تراب کہتے ہیں خشک مٹی کو، اور فخار کہتے ہیں جیسے اینٹ بناتے ہیں نا آپ آگ میں ڈالتے ہیں تو پھر وہ بجتی ہے، آواز آتی ہے، تو پک جانے والی مٹی کو. اور کہیں فرماتے ہیں پانی سے، حقیر پانی سے، اس سے مراد وہ لطفہ ہوتا ہے. تو دراصل یہ اختلاف کوئی نہیں ہے، بالکل اللہ کے قرآن میں کسی جگہ تعارض نہیں. بعض علماء نے فرمایا کہ جہاں مٹی کا ذکر ہے اس سے مراد حضرت آدم ہے. اللہ نے آدم علیہ السلام کو چونکہ مٹی سے پیدا فرمایا تو اولاد آدم کی بھی نسبت اپنے ابا کی طرف کر کے فرما دیا من طین. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، ہر انسان کو اللہ نے گویا مٹی سے پیدا کیا ہے. کیوں کہ جب غذا تمہاری، تمہارا کھانا، تمہارا پینا، تمہارے پھل فروٹ دانا گندم کہاں سے نکلے گی؟ مٹی سے نکلے گی. تو جب یہ غذا مٹی سے نکلے گی، غذا کھاؤ گے تو خون بنے گا، خون بنے گا تو پھر نطفہ بنے گا، نطفہ بنے گا تو بندہ بنے گا. تو لہذا معنی یہ ہے کہ ہر کسی کا اصل تو پھر مٹی ہوا نا. اس لیے فرماتے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، ہم نے اسی مٹی سے تم کو بنایا، اسی میں لوٹائیں گے. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور پھر اسی سے ہم تمہیں قیامت کے دن کھڑا کریں گے. تو اس لحاظ سے تمام اقوال جمع ہو گئے کہ ہر بندہ بھی گویا مٹی سے بنا ہے، اس کی غذا مٹی سے آتی ہے. غذا سے آدمی جب کھاتا ہے تو پھر خون بنتا ہے، خون سے پھر نطفہ بنتا ہے، نطفے سے پھر انسان بنتا ہے. تو گویا سب مٹی سے ہوئے، اصل تو ہم سب کی مٹی ہو گئی. اس لیے اچھا کہیں فرمایا تورا خالی مٹی، کہیں فرمایا گیلی مٹی. کیوں؟ پہلے تو مٹی ہوتی ہے، پانی پڑے گا تو گیلی ہو گئی، اب خشک ہو گئی، پھر پک گئی. تو اس لیے ان کیفیات کو مختلف انداز میں اللہ نے ذکر فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. اور یہ بھی یاد رکھو کہ ایک ہے لفظ تخلیق خلق،
اور ایک ہوتا ہے تثنی صناعت سے. تو جیسے آگے جا کے فرمائیں گے نا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. حالانکہ ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے. بات کو سمجھے. قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلُّ شَيْءٍ. اسی طرح فرمایا أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ. اسی طرح فرمایا کہ ہر چیز کے پیدا کرنے والا خالق کون ہے؟ اللہ. اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں. لیکن یہاں فرماتے ہیں وہ سب سے بہتر خالق، مانا اور بھی خالق ہیں، کیونکہ وہ تو سب سے اچھا ہوا نا، سب سے بہتر ہوا، تو مانا کم بہتر تو کوئی اور بھی تو ہوئے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ جب خالق کا مانا تخلیق ہوگا، خلق ہوگا، تو اللہ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا. امن خلق السماوات والارض. اسی طرح لیکن کبھی کبھی تخلیق کا معنی صنعت گری بھی ہوتا ہے، یعنی صنعت کسی چیز کا بنانا. تو اللہ نے بندوں کو بھی یہ توفیق دی ہے کہ وہ مختلف چیزوں کو جوڑ کے بنا لیتے ہیں. اب دیکھیں نا، آپ گاڑی بناتے ہیں، کار بناتے ہیں، ہوائی جہاز بناتے ہیں، کہیں لوہا ہے، کہیں اسٹیل ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں تانبا ہے، کہیں پیتل ہے. تو یہ ساری صنعتیں جو ہیں، تو اس اعتبار سے انسان جو ہے اس کو بھی کہا کہ بھی یہ فلاں انسان کی تخلیق ہے. تو پھر وہ تو لیکن وہ تخلیق خود ہی نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو بغیر کسی مثال کے، بغیر کسی چیز کے جو چاہے پیدا کر دے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ کی شان ہے جو ارادہ کرے حکم دے ہو جائے. اب فرماتے ہیں وَلَقَدْ، پکی بات ہے، قسمیہ بات ہے، لام حرف ابتدائیہ، قد حرف تحقیق. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ من تین. خلاصہ تین گیلی مٹی. یا تو اس سے مراد ابتدائے تخلیق ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام. جیسے اللہ نے دوسرے مقام بھی فرمایا من صلصال من حمأ مسنون. اور ایک جگہ یہ بھی فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. تو اس لیے بات کہتے ہیں آدم، بات کہتے ہیں ہر مخلوق، ہر انسان کا اصل مٹی ہے. اسی لیے آدمی مٹی کی طرف لوٹتا ہے. اسی طرف آدمی مٹی کی زہر پر ہے یا مٹی کے بطن میں ہے. جب تک زندہ ہے زمین کے اوپر ہے، مر گیا زمین کے اندر ہے. پھر اسی مٹی سے ہی ہم نے نکلنا ہے. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. اللہ فرماتے ہیں پھر اس خلاصہ سے، اس سے ہم نے کیا بنایا؟ اس سے ہم نے پیدا کیا، بنایا نطفہ. نطفے سے مراد کیا ہے؟ وہ پانی جو اللہ نے مرد و عورت کے اندر رکھا ہے، وہ مادہ منویہ جس کے اندر اللہ نے جرثومات تخلیق پیدا فرما دیے. اسی لیے قرآن کہتا ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. اللہ فرماتے ہیں انسان غور کرو، تدبر کرو کہ ہم نے تم کو کس چیز سے پیدا کیا. ایک ٹپکتے ہوئے پانی سے ہم نے پیدا کیا ہے جو پشت اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے. بعض علماء فرماتی ہیں یعنی باپ کی پشت میں یہ مادہ ہوتا ہے، ماں کے سینے میں ہوتا ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں دونوں کی پشت بھی ہے، دونوں کا سینہ بھی ہے، اور درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مادے کو نکالتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. اب یہاں اللہ فرماتے ہیں ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً
فی قرار مکین، پھر ہم نے اس کو نطفہ بنایا یعنی جنس انسان کو، اور اس کے بعد قرار مکین، ایک ایسی ٹھہری ہوئی جگہ، ثابت جگہ جس کے اندر اس نے آ کے ثبات پکڑا، قرار پکڑا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ علماء نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو عورت کے اندر رحم رکھا ہے، اسی کو اللہ نے تیار کیا ہے کہ اسی میں آ کر نطفے نے قرار پکڑنا ہے، تو ایک ایسی محفوظ جگہ رکھی ہے کہ وہاں آ کر یہ نطفہ جو ہے ٹھہر جاتا ہے اور قرار پکڑتا ہے۔ اور بعض علماء لکھتے ہیں کہ جب میاں بیوی کا اتصال ہوتا ہے، خدا کی شان ہے، تو یہ نطفہ جو ہے پورے بدن میں گردش کرتے 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 رحم میں جا کے ٹھہر جاتا ہے، گردش پوری جگہ پہ کرتا ہے۔ اسی لیے حکم ہے نا کہ اگر آدمی کو احتلام ہو جائے یا آدمی میاں بیوی لیتے ہیں اور جنابت ہو جائے تو غسل کریں، حالانکہ پانی تو ایک جگہ سے نکلا ہے، سارا بدن کیوں دھوئیں؟ تو وجہ یہ ہے کہ نطفہ گردش کرتا ہے پورے بدن میں، اس کا تمام اجزاء انسانی سے تعلق ہے، تو اس لیے ضرورت ہے کہ اس کی پاکی بھی تمام اجزاء کو حاصل ہو جائے۔ اس لیے فرماتے ہیں ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، اس لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ فرماتے ہیں مجھے تعجب آتا ہے انسان سے کہ یہ کیسے تکبر کرتا ہے، یہ کیسے خان چودھری وڈیرا سردار بنتا ہے۔ فرماتے ہیں غور کرو کہ اللہ نے تمہیں کس چیز سے پیدا کیا، ایک گندے پانی سے تیرے کپڑے کو لگ جائے، جب تک دھو نہیں آرام نہیں آتا، بدبو محسوس ہوتی ہے، اور پھر تمہیں کہاں رکھا اللہ نے؟ پیشاب کی جگہ میں، رحم مادر میں محفوظ رکھا، اور فرمایا 2 دفعہ پیشاب کی جگہ سے نکلتا ہے، جب نطفہ باپ سے نکلے گا تب بھی پیشاب کی جگہ سے نکلے گا، اور جب بچہ پیدا ہو کے نکلے گا تب بھی ماں کی پیشاب کی جگہ سے نکلے گا۔ تو فرمایا جو بندہ 2 دفعہ پیشاب کی جگہ سے نکلے اس کو بھی اکڑنے کا حق ہے کہ میں خان ہوں اور میں فلان ہوں۔ کیا کس بات کے خان ہوں، کس بات کے چودھری؟ ادھر اپنی اصل پہ تو غور کرو، تم ہو کیا چیز؟ اپنی اصلیت کو دیکھ لو تو کبھی غرور نہ کرو، غرور صرف اسی کی ذات کو، تکبر اسی کو زیبا ہے، کیونکہ جو کسی کا محتاج ہے، هو الاول والآخر، جو سب سے پہلے ہے، جس سے پہلے کوئی نہیں، جس کے بعد کوئی نہیں، جس سے اوپر کوئی نہیں، جس کی کونوں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، جس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اس کو تکبر زیبا ہے۔ اس لیے فرماتے هو اللہ الخالق البارئ المتکبر، اسی کی شان۔ باقی بندہ کیا ہے؟ بندہ تو عاجز ہے، ایک سانس ہے، یہ ہوا ہے، رک جائے بندہ ختم۔ اچھا ہوا نیچے سے نہ نکلے بندہ ختم، پانی نہ ملے بندہ ختم، پانی مل جائے لیکن نکلے نہیں پیشاب کے ذریعے سے بندہ ختم، تو بندہ ہے کیا؟ تو کس بات کا تکبر ہے جناب؟ کپڑوں کو دیکھتا ہے، کبھی سائے کو دیکھتا ہے، کبھی 1 گھنٹہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے بال بناتا ہے، کبھی سوٹ پہ غور کرتا ہے کہیں سلوٹ تو نہیں ہے، کہیں کریز تو نہیں خراب ہو رہی ہے، کہیں جوتے کا پالش تو نہیں خراب ہوا، کس بات کی ہے؟ غور تو کرو، تم تھے کہاں رہے ہو؟ تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے کسی کولڈ سٹوریج میں رکھا تھا، اور اللہ نے تمہیں ہیرے سے اور زمرد اور یاقوت کے پتھروں سے بنایا تھا، گندے پانی سے۔ ایسے فرمایا ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین۔ اور بعض علماء متاخرین نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، انہوں نے کہا دیکھو بچہ جب پیدا ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے؟ بچہ رحم مادر میں ہوتا ہے نا، تو 3 اندھیرے ہو گئے، ایک تو پیٹ کا بھی اندھیرا، پھر رحم کا بھی اندھیرا، اندر بچے دانی کا بھی اندھیرا، تو 3 اندھیروں میں قید ہے۔ وہاں اس جگہ کس نے حفاظت کی؟ ہاں جی، تو فرمایا اگر اللہ پہ یقین رکھو تو کیا تمہیں دنیا میں حفاظت نہیں کرے گا؟ وہاں ماں کے پیٹ میں تو حفاظت کر لیجیے، وہاں تو تمہیں بچایا، وہاں تو تمہیں خوراک بھی پہنچائی، غذا بھی پہنچائی، تمہارے ہواؤں کا بھی انتظام کیا۔ اچھا بچہ سانس کیسے لے؟ ماں کے رحم کے اندر سانس کیسے لے؟ اللہ نے حکم دے دیا کہ جیسے ماں اپنے پھیپھڑے سے سانس لے گی تم اسی سے سانس لیتے رہو، سارا انتظام کر دیا۔ تو فرمایا اگر دنیا میں تمہیں اللہ پہ یقین ہوگا تو پھر وہ دنیا میں بھی تیری حفاظت کرے گا، اور جس طرح پیدائش سے پہلے
اللہ نے تمہیں پیدائش سے قبل اس رحم مادر کی قید میں رکھا ہے، فرمایا تیار ہو جاؤ، مرنے کے بعد میں نے تمہیں پھر قبر کی کوٹھڑی میں بھی بند رکھنا ہے، وہاں کون حفاظت کرے گا؟ اگر اللہ سے یقین ہی نہ ہو، تعلق ہی نہ ہو، تو حفاظت کیا ہوگی؟ ہمیں تو اللہ سے زیادہ بندوں سے تعلق ہے نا، ہمیں تو اللہ پہ کوئی تعلق ہے ہی نہیں، اللہ کا تو ہمارا صرف ایک نام ہے بس، اور وہ بھی نام کب لیتے ہیں؟ جب ڈنڈا پڑتا ہے، جب کوئی سیلاب آ جائے، طوفان آ جائے، تباہی آ جائے۔ آج ہی میں دیکھ رہا تھا اخباروں میں کہ سمندر میں فشار ہے، یعنی آپ حیران ہوں گے کہ وہ اتنا پانی جو ہے سینکڑوں میل کی بلندی تک جاتا ہے، اور وہ آگ کی طرح اتنا گرم ہے کہ اس کے اوپر جھاگ بن رہی ہے، جھاگ بن کے فشار سمندر کے اوپر اس کی گرمی کی وجہ سے ابل ابل کے۔ تو اب دیکھیں قرآن نے ہمیں پہلے فرمایا تھا کہ ذل بہار سجرت، جب دریا دہکا دیے جائیں گے آگ سے، تو کوئی سوچ سکتا تھا؟ دیکھیں آج اتنے عرصے کے بعد اللہ نے دشمنوں سے بھی تصدیق کرا دی کہ قرآن سچا ہے، جہنم ہے نیچے سمندر کے، وہ آگ کی طرح دہک رہی ہے، اور جب کوئی زمین میں دراڑ پڑتی ہے اور پانی وہاں جاتا ہے تو پھر وہ گرم ہو کے باہر نکلتا ہے اور تباہی پھیلاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، علماء نے فرمایا کہ یاد کرو کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں قبر میں بھی بند رکھنا ہے۔ اگر تم اللہ کے ماننے والے ہو تو قبر سے نکالنے کے بعد ہمیشہ کی جنت مل جائے گی، اگر تم نافرمان ہو تو پھر نکلنے کے بعد بھی جہنم کی آگ ملے گی، وہ وہاں بھی درکات ہیں۔ اسی فرماتے ہیں ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے اس نطفے کو کیا بنایا؟ علقۃ، علقۃ کہتے ہیں یعنی لوتھڑا، علقۃ کہتے ہیں کسی چیز کا لوتھڑا بن جانا، فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر ہم نے اس لوتھڑے سے گوشت کی بوٹی بنا دیا۔ پھر ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے گوشت کا ایک بوٹی ہے، اللہ نہ کرے دیکھیں نا عورتوں کو اسقاط حمل ہو جاتا ہے، ڈاکٹروں سے پوچھیں تو ایسے معلوم ہوگا کہ گوشت کا ایک ٹکڑا گول بن گیا تھا اور وہ گر گیا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر ہم نے بنایا گوشت کی بوٹی، فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر اس گوشت کی بوٹی سے کچھ کی تو ہم نے ہڈیاں بنا دی، ہڈیاں بنا کے تیرا ہائیکل کھڑا کر دیا۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اب جب تیری ہڈیاں آ گئیں، یہ ٹانگیں ہیں، یہ ہاتھ ہیں، یہ سر ہے، یہ دماغ ہے، یہ سینہ ہے، اس پہ پھر ہم نے گوشت چڑھایا۔ اس کے بعد فرماتے ثُمَّ انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو ایک اور شکل دی۔ کیا مانا؟ پہلے کیا تھے؟ پہلے تو تم مٹی تھے، نطفہ تھے، علقہ تھے، گوشت تھے، گوشت کی بوٹی تھے، یعنی سب کچھ جمادات میں ہو رہا تھا۔ اب اللہ نے روح پھونک کے تمہیں جیتا جاگتا انسان بنا دیا تو خلقاً آخر ہو گیا نا، یعنی پہلے تو سارا کام جو ہو رہا تھا وہ گویا ایسی چیزوں میں ہو رہا تھا جو بے جان تھی، کیونکہ نطفے میں بھی جان نہیں تھی، علقہ میں بھی جان نہیں تھی، مضغہ میں بھی جان نہیں تھی۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے جب روح پھونک دی تو اب حضرت انسان بن گئے۔ اس لیے فرماتے ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین، اسی کی ذات بابرکت ہے، اسی کی ذات دائم و قائم ہے، جو سب سے زیادہ بہتر بنانے والا ہے بنانے والوں میں سے۔ یہاں اگر صنعت کا معنی لیا جائے، اگر تخلیق بمعنی خلق لیا جائے تو اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ اگر بمعنی صنعت ہو جیسے تخلقون افقا، وہاں بھی اللہ نے نسبت خلق کی ہے نا، تم جھوٹ گھڑتے ہو بناتے ہو، تو وہاں بھی لفظ تخلقون افقا، اور جہاں خالق کا معنی ہوگا تو وہاں صرف ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، اللہ کی ذات خالق ہوگی۔ اچھا پھر قرآن میں دیکھیں کہ جہاں جہاں یعنی ذہن انسانی میں
تاخیر کی مدت ہو وہاں اللہ نے ثم استعمال کیا، اور جہاں ذہن انسانی میں تاخیر ضروری نہیں وہاں فا کا استعمال کیا گیا، جیسے اللہ نے فرمایا کہ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، یہاں تاخیر تھی نا تو ثم آ گیا۔ اچھا آگے ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، یہاں فا آ گیا، فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما۔ اب اس کے بعد پھر انسان کہتا ہے کہ ہاں ابھی وقت تو لگے گا نا اس میں، اس لیے پھر تراخی آئی، ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ نے روح تو سب سے پہلے پیدا کر دیے تھے عالم ارواح کے اندر، جہاں اللہ نے عہد لیا تھا الست بربکم قالوا بلا، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ روح موجود ہوتا ہے جب بندہ بنتا ہے، تخلیق کا مراحل مکمل ہوتے ہیں تو اللہ اس روح کو اس کے اندر داخل ہونے کا حکم دیتے ہیں۔ اصل روح جو ہے وہ ہے ایک روح حیوانی ہوتی ہے جس کو بعض علماء نفس بھی قرار دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اصل روح وہ ہے جو امر ربی ہے جس کی حقیقت کوئی نہیں جانتا ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح لا قلیلا، تو وہ روح جو اس کو کوئی نہیں جانتا۔ اچھا اور یہی آیت مبارک ہے، ایک دن سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ آپ بیٹھے تھے اور صحابہ بیٹھے تھے اور بحث چل رہی تھی کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ کب ہو۔ اس پہ تو اتفاق ہو گیا کہ رمضان میں ہوگی، اس میں بھی اتفاق ہو گیا کہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں ہوگی۔ اب یہ تھا کہ وہ تاریخ کیا ہوگی، تو کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا، اور اکثر صحابہ نے کہا کہ اللہ جانتے ہیں پتہ نہیں۔ تو حضرت عمر نے حضرت ابن عباس سے پوچھا، آپ نے پوچھا کہ ابن عباس تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا جی بات تو ٹھیک ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن جہاں تک دلائل کی روشنی میں جاننے کا تعلق ہے تو انہوں نے کہا کہ میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اللہ نے انسان پر جو تخلیق کے مراحل گزرے ہیں نا وہ بھی 7 ہیں۔ باغ نے خود فرمایا ہے کہ من سلالۃ من ماء مہین، اس کے بعد نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، اس کے بعد کسوۃ نظام لحما ثم انشأناہ، 7 ہو گئے۔ تو تخلیق انسان کے مراحل جو ہیں وہ 7 ہیں، کعبۃ اللہ کا طواف جو ہے وہ بھی 7 ہیں، صفا مروہ کی دوڑ جو ہے وہ بھی 7 ہیں، آسمان جو ہیں وہ بھی 7 ہیں، زمینیں جو ہیں وہ بھی 7 ہیں، انسان سجدہ بھی 7 اعضاء پہ کرتا ہے، اور اللہ اس کو جہنم کے 7 دروازوں سے بچاتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے فرمایا میرے دماغ میں یہی لگتا ہے کہ 27 ہوگی، کہ 7 کی نسبت ہے کوئی نہ کوئی۔ تو حضرت عمر بڑے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا صحابہ سے دیکھا ہے تم کہتے ہو کہ میں اپنے عباس کی قدر کرتا ہوں، ابھی اس کے بال بھی نہیں جمے اچھی طرح، لیکن تم بوڑھے بوڑھے وہ بات نہیں بتا سکے جو اس جوان نے بتائی ہے، کہ بات تو کی ہے نا دلائل کے ساتھ، قرآن پاک کے سارے ادلہ۔ تو انہوں نے کہا اس میں کوئی نہ کوئی حکمت، یہ حکمت کی بات ہے۔ اچھا اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ جب نطفہ ہوتا ہے تو 40 دن کے بعد علقہ بنتا ہے، 40 دن کے بعد مضغہ بنتا ہے، 40 دن کے بعد پھر کسونا العظام لحما، پھر 40 دن کے بعد روح پھونکی جاتی۔ اسی وجہ سے استدلال کرتے ہوئے بعض علماء کہتے ہیں نا بابا دین کے لیے نکلو اور 40 دن لگاؤ، چلا لگاؤ، چلا لگاؤ، کیونکہ 40 دن کے بعد بندہ تبدیل ہوتا، تو جب وہ اپنے گھر سے کٹ جائے گا، اپنے ماحول سے کٹ جائے گا، اور 40 دن جو ہے اچھے لوگوں کے ساتھ رہے گا، نماز پڑھے گا، تہجد پڑھے گا، اشراق پڑھے گا، قرآن پڑھے گا اور دعائیں مانگے گا، رات کو روئے گا، تو لازم اللہ اس کو بدلیں گے،
کیونکہ ہر 40 کے بعد تبدیلی آنے کا امکان ہوتا ہے، اس لیے بعض علماء جیسے اللہ نے کسی نبی کو نبوت جو ہے 40 سال سے پہلے نہیں دی، اسی طرح اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بھی چلا کٹوا دیا، فَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ وَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلۃ، تو کوئی حکمت تو تھی، 41 راتیں بھی نہیں رکھا، 39 بھی نہیں رکھا، 40 رکھا۔ اس لیے بعض علماء استدلال کرتے، یعنی میرا خیال ہے، ورنہ تو ان علماء سے پوچھے، کیونکہ میں نے تو کبھی پوچھا نہیں، بہرحال یعنی یہ بھی ایک خیال ہے کہ علماء کی اللہ کے حکمتوں پہ نظر ہوتی ہے کہ اس طرح انشاءاللہ جیسے بھی مدینہ منورہ میں 40 نمازیں پڑھو تو اللہ نفاق سے اور جہنم سے بری فرما دیں گے، جیسے حدیث میں ہے کہ 40 حدیثیں یاد کر لو تو قیامت میں اللہ تمہیں علماء سے اٹھائیں گے، مانا ہے کہ 40 کے عدد میں کوئی حکمت تو ہے اللہ کی، اور کیا ہے اللہ اعلم، لیکن علماء جو ہیں وہ استدلال کرتے ہیں ایسی چیزوں سے۔ اب فرماتے ہیں فَتَثُمَّ انشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں میرے بندے یاد رکھو، دنیا میں آنے کے بعد اکڑ نہ جانا، ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ، پھر سب تم نے موت آنی ہے، موت کو سامنے رکھو، مرنا بھی ہے، یہ نہ بھول جانا کہ بس اب تو کماؤ، کسی طور تو روٹی بنا لیں، پیسہ بنا لیں، دولت بنا لیں، جھوٹ بولنا پڑے، دھوکہ دینا پڑے، منشیات بیچنے پڑے، مخدرات بیچنے پڑے، اللہ کے حرم میں آگے غداری کرنی پڑے، بس ورنہ تیار ہو جاؤ۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اور یہ بھی نہیں کہ مرنے کے بعد ہم تمہیں چھوڑ دیں گے کہ مر جاؤ، ختم، جاؤ دفاؤ۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اور پھر قیامت کے دن ہم نے تمہیں دوبارہ بھی کھڑا کرنا ہے، اور پھر جب دوبارہ کھڑا کریں گے تو آگے حساب بھی ہوگا، میزان بھی ہوگا، ایک ایک عمل کا سوال بھی ہوگا، صحائف اعمال بھی ہوں گے، پھر ترازو بھی ہوں گے، پھر تیری قسمت کے فیصلے ہوں گے کہ کیا تو اصحاب الیمین میں آتا ہے یا اصحاب الشمال میں آتا ہے۔ اللہم اجعلنا من السعداء ولا تجعلنا من الاشقیاء، اللہم اغفر لنا کل ذنب واحفظ عنا کل جنب وفرج عنا کل کرب۔ ایک آدمی ہے، حافظ قرآن ہے، اس نے داڑھی رکھی لیکن 15 دن کے بعد منڈا ڈالی، دعا کرو اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے، اور کیا اس نے گناہ کا کام کیا ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ داڑھی جو ہے وہ سنت الانبیاء ہے، سنت محمد مصطفیٰ ہے، اور داڑھی مبارک ایسی سنت ہے جو ہمیشہ میرے مدنی کے چہرے پہ رہی۔ داڑھی مبارک ایسی چیز ہے جس کا ذکر اللہ کے قرآن میں ہے، داڑھی مبارک ایسی چیز ہے جس کا حکم میرے مدنی محمد مصطفیٰ نے دیا ہے، اور داڑھی ایسی چیز ہے کہ جس کا ذکر تمام علماء، ادباء، فصحاء، بلغاء نے کیا ہے، اور داڑھی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اطباء بھی کہتے ہیں کہ داڑھی جو ہے یہ مرد کی مردانگی کی علامت ہے، رجولیت کی علامت ہے، لیکن عورت کو داڑھی نہیں ہوتی، خسرے کو داڑھی نہیں ہوتی، ہیجڑے کو داڑھی نہیں ہوتی، تو داڑھی کا ہونا جو ہے یہ علامت رجولیت ہے، یہ علامت مردانگیت ہے اور زینت انسان ہے۔ تو اس لیے بہرحال، اور داڑھی کا ایک دفعہ منڈانا تو گناہ صغیرہ ہے، لیکن جب بار بار منڈائے تو پھر گناہ کبیرہ ہے، اور منڈانے والا فاسق و فاجر ہوتا ہے۔ اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ داڑھی منڈا آدمی اذان بھی نہ دے اور امام بھی نہ بنے، کیونکہ وہ فسق کی وجہ سے اس مقام کا قابل نہیں رہا۔ میرا کفیل پیسے مانگتا، اللہ ہدایت دے جی، اللہ آپ کو بھی ہدایت دے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ حالات ایسے ہیں یہاں کہ بعض کفیل رو رہے ہیں، مکفول اتنے چالاک ہیں ان کے ہاتھ نہیں آتے، اور بعض مکفول رو رہے ہیں کہ کفیلوں نے ڈنڈا دیا ہوا ہے۔ تو بہرحال تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی،
اگر آدمی صحیح کام کرے تو الحمدللہ کبھی بھی گیلا نہیں ہوتا۔ اور جو لوگ صحیح کام کر رہے ہیں آپ یقین کریں کہ یہاں کے عرب جو ہیں، جو کفیل ہیں ان نے اپنے کروڑوں کے کاروبار کی چابیاں اپنے ملازموں کو دی ہوئی ہیں۔ اب چھٹی پہ جائیں گے، اپنے نوکروں کو بھرے ہوئے گھر کروڑوں کے سامان کے دے کے چلے جائیں گے۔ ان کو اعتماد ہے کہ ہمارا بیٹوں کی طرح ہے، ہماری اولاد کی طرح ہے، ہمیں کبھی دھوکہ نہیں دے گا۔ تو حالات ہے میرا بھائی، ہمارا قصور بھی ہوتا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں پہ، غلطیوں پہ نظر نہیں پڑتی، ہم دوسرے کے عیب ڈھونڈتے ہیں۔ اگر اپنے عیب غور کر لو اور جا کے معافی مانگ لو، 1 منٹ میں مسئلے حل ہو جائے۔ تبلیغ کے لیے میرا بھائی، میں تو آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں، اس وقت عالم اسلام ایک بڑے مشکل دور سے گزر رہا ہے۔ پوری کفر کی طاغوتی قوتیں اسلام کے خلاف ہیں، پوری دنیا کا میڈیا اسلام کے خلاف ہے، پوری دنیا کی جدید قوتیں، جدید افکار، جدید نسلیں اسلام کی اور مسلمانوں کو مٹانے کے درپے ہیں۔ اس لیے خدا کے لیے اب جھگڑے نہ کرو، لڑائیاں نہ لڑو۔ کوئی بھی جماعت کسی طرح دین کا کام کر رہی ہے، کرنے دو۔ اگر ان میں کوئی غلطی ہے تو ان کے لیے دعا کرو، اللہ ان کی ہدایت کر دے۔ ورنہ اس دور میں سچی بات یہ ہے کہ میرے آقا نے رحمت دو جہاں نے جیسے فرمایا تھا کہ امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری سنت پہ چلنا مشکل ہوگا جیسے انگارے کو ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہوتا ہو۔ آج دیکھ لیں داڑھی رکھنا کتنا مشکل ہے، آج آپ دیکھ لیں کہ نماز پڑھنا کتنا مشکل ہو گیا، آج آپ دیکھ لیں کہ اسلامی شکل بنانا کتنا مشکل ہو گیا، آج آپ دیکھ لیں کہ اگر صحیح معنی میں اسلامی شکل ہے، داڑھی ہے، نیچے چادر ہے، کرتا ہے، ٹوپی ہے، پگڑی ہے، ہر آدمی اس کو نفرت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اور اگر اس کا 3 پیس سوٹ ہے، ٹائی ہے، سلیب گلے میں لٹکی ہوئی ہے، ہر یار کو بڑا آدمی معلوم ہوتا ہے، کو بڑا آدمی ہے، اس کو بڑائی کی نظر سے دیکھتا ہے۔ یہ وہ دور آ گیا ہے، لہذا کوئی بندہ کسی بھی دینی جماعت میں کام کر رہا ہے، کسی طرح بھی کر رہا ہے، خدا کے لیے وہ دین کی طرف لگا ہوا تو ہے نا، مسجد آ تو رہا ہے نا، نماز پڑھ تو رہا ہے نا، اب اس کو پڑھنے دو اور اس کے لیے دعائیں کرو کہ اللہ مسلمانوں کو ہدایت دے اور اتفاق و اتحاد دے۔ اس دور میں بھی جو لوگ فروعی مسائل پہ امت کو لڑاتے ہیں وہ اسلام کے خیر خواہ نہیں بلکہ اسلام سے دشمنی کر رہے ہیں۔ کہتے جی کہ جو کچھ اللہ نے لکھ دیا ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا، اللہ نے لکھ دیا ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا، لیکن لکھا وہ ہے جو ہم نے کرنا ہے۔ یہ معنی نہیں ہوتا ہم کرنا بھی چھوڑ دیں۔ کل میسر لما خلق لہ، حضور سے صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ، پھر ہم بھروسہ کر کے بیان کر نہیں عمل کرو، یہ کیا ہے کہ ہم یہ کہیں گے وہ جی قسمت میں لکھا ہے، قسمت میں لکھا ہے، قسمت میں لکھا ہے، قسمت میں یہ لکھا ہے تو تم روٹی کیوں کھاتے ہو؟ قسمت لکھا ہے خود بخود روٹی کھا لو گے، وہ بھی تو لکھا ہوا ہے نا، کھانا ہے تو کھا لو گے، نہیں کھانا ہے تو مر جاؤ گے، جان چھوڑو۔ یہ کیا ہے ہر وقت ہوٹل میں بیٹھے ہو پیسے دے رہے ہو، سالن لاؤ، مرغی لاؤ، یہ لاؤ، پلاؤ لے، یہ کیا مطلب ہے؟ بس قسمت میں جو لکھا ہے خود بخود تیرے پیٹ میں ٹھک جائے گا۔ وہاں تو تمہیں قسمت نہیں، وہاں تو مانگنا پڑتا ہے، جناب یہ لاؤ، یہ لاؤ، مرچ زیادہ نہ ہو، چائے لاؤ، چینی زیادہ نہ ہو۔ کیوں؟ جو قسمت میں لکھا ہے، زیادہ لکھی ہے تو زیادہ آ جائے گی، کم لکھی ہے تو کم آ جائے گی۔ اللہ کے بندے، اللہ نے جو لکھا ہے وہ جو ہم نے کرنا تھا وہ جانتے تھے، کرنا ہم نے ہے، اس نے صرف لکھ دیا اپنے علم کے مطابق۔ یہ نہیں کہ اس نے ہمیں مجبور کیا ہے، لکھ دیا ہے لہذا لازم چوری کرو۔ یہ تو بے وقوفوں کی بات ہوتی ہے بس، ہر بات میں جھوٹی قسم کرتا ہے۔ اللہ ہدایت دے، اور کیا کریں۔ آپ کو روکا تو ہوتا ہی نہیں، اللہ کے بندے، دیا جاتا ہے کہ یہاں پر عورتیں کاپی ہے، پتہ نہیں کیا ہے،
بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ جانے کیا تم نے لکھا ہے، نہ پڑھا جاتا ہے نہ سمجھ آتا ہے، کرے کیا آدمی۔ اگر کوئی آدمی زیادتی کرے اس کے لیے بد دعا کر سکتے ہیں، سب سے بہتر عمل ہے کہ معاف کر دو۔ اللہ نے حکم یہی دیا ہے کہ معاف کرنے والے جو ہیں وہ زیادہ بہتر، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ اور بد دعا کے بجائے یہ بھی تو دعا کر سکتے ہو کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے، اللہ اس کو میرے دشمن کے بجائے دوست بنا دے، اس میں ایسا احساس پیدا کر کے وہ اپنی غلطی کی معافی مانگ لے۔ ہاں اگر ظالم ہے تو اللہ ہمیں اس کے ظلم سے اور شر سے بچا۔ ایک آدمی کے پاس کام کیا، میرے پیسے نہیں دیے، سال کے بعد ملا، اس نے قسم کھائی میرے پاس آپ کے پیسے نہیں بنتے۔ ٹھیک ہے، بس خلاص آپ قسم پہ اعتبار کرو، جھوٹی قسم کھائی ہے، قیامت میں پکڑا جائے گا، قیامت میں تیرا حق تمہیں مل جائے گا۔ جو لوگ مکہ میں مقیم ہیں، حج کے دنوں میں وہ نماز قصر پڑھیں گے مینا عرفات میں۔ حنفی مسلک کے لوگ تو پوری پڑھیں گے، باقی ائمہ کے ماننے والے قصر پڑھیں گے۔ اگر ایک مسلمان نے 2-3 مسلمانوں کو عمدن قتل کیا تو اللہ نے لکھا ہے کہ جہنم ہوگی، لیکن ہمیشہ نہیں، کبھی نہ کبھی نکلے گا، کیونکہ جہنم میں ہمیشہ کافر مشرک رہے گا۔ یہ قاتل تو ہے لیکن کافر تو نہیں ہے۔ اللہ 90 قتل والوں کو بخش سکتا ہے تو 3 والوں کو بھی بخش سکتا ہے۔ مسلمان مومن ایک چیز ہے، اسی کو مومن بھی کہا گیا، اسی کو مسلم بھی کہا گیا۔ یا رسول اللہ کہنا حرف ندا ہے، ناجائز ہے۔ اب یہ دیکھیں، اب جیسے اب آپ نے لکھا ہے کہ آپ سے جب مسئلہ پوچھا جاتا ہے آپ پورا پڑھ کے ویسا جواب دینے کے بجائے مسئلہ پوچھنے والے پر چڑھ کر حملہ کر دیتے ہیں کہ آپ کو کشف الہام ہوا ہے۔ اب اس میں آپ کو کیا ہوا ہے؟ اس پرچی میں آپ کو کیا ہوا؟ اس کا میں کیا کہوں؟ آپ کو کشف الہام ہوا ہے جو آپ نے لکھا ہے؟ اب اس کا مجھے سمجھا دو کیا جواب ہے، میں وہی جواب دوں۔ انا للہ، اور ایک ہی آدمی ہے، سب اسی کا لکھا ہوا ہے، فارغ بیٹھا ہے لکھ رہا ہے بس۔ کہتے جی ہمارے بہت سارے بزرگ ہیں، ہم پگڑی داڑھی نفلوں پر تو زور دیتے ہیں، بیوی اور لڑکیوں کو مارکیٹنگ کروانے سے کیوں نہیں بچتے؟ گزارش یہ ہے جتنا کام نیکی کا کر رہے ہیں تم کہتے ہیں وہ بھی چھوڑ دیں۔ بھائی کچھ تو نیکی کا بھی کر رہے ہیں، کچھ غلطیاں ہیں، دعا کرو اللہ ہدایت دے۔ آج بیوی لڑکیاں مانتی ہیں کسی کی کہ ان بزرگوں کی مان لیتی ہوں گی؟ نہ، تمہاری بیوی مانتی ہے؟ ایسے نا سچی بات کہو کعبہ شریف۔ ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ پیچھے جوتی لے کے اٹھا کے شوہر پھر رہے ہیں، ہم نے تو یہی دیکھا ہے حرم شریف میں، عورتیں آگے آگے ہیں، مرد بیچارہ پیچھے جوتیاں لے کے پھر رہا ہے پر، اور وہ ڈر کے پوچھتا ہے کہ سر میں کہاں انتظار کروں؟ کہتے ٹھیک ہے میں فون کر دوں گی، جاؤ دفعہ ہو۔ تمہاری مانتی ہوں گی بھی، ہماری تو نہیں مانتی۔ تو اب وہ داڑھی کا کیا قصور ہے اگر بیوی کہنا نہ مانے؟ نہ ایمان سے کہو، اس میں داڑھی کا یا پگڑی کا کیا قصور ہے؟ بیویاں تو داڑھی منڈوں کی بھی نہیں مانتی، حالانکہ وہ ہم جنس بھی لگتے ہیں، دونوں کی داڑھی نہیں تو ہم جنس ہو گئے نا۔ ان کی تو ایک دوسرے کو بات ماننی چاہیے تھی، لیکن ان کی سب سے زیادہ طلاقیں ہوتی ہیں۔ بہرحال دعا کرو اللہ ہدایت دے۔ کہتے جی کہ اعملوا ما شئتم سے گالی گلوچ، بھائی یہ اہل بدر کے لیے ہے، ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ اصحاب بدر کے لیے ہے کہ ان اللہ قد اطلع الیہم فقال اعملوا ما شئتم فانی قد غفرت لهم۔ یہ تھوڑا ہے کہ ہر آدمی جو چاہے کرے،
یہ تو اصحاب بدر کی بشارت ہے کہ اللہ ان کو غلط کام کرنے ہی نہیں دیں گے۔ اللہ معاف کرنے کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ تم زنا کرو بس میں معاف کر دوں گا، معنی یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو چاہو کرو۔ کیا معنی؟ میں تمہیں غلط کرنے ہی نہیں دوں گا، اگر کوئی غلطی ہوگی تو توبہ کی توفیق دے دوں گا۔ کہتے جی کہ اگر ہم زکوٰۃ کے پیسے دے کے کسی کو عمرہ کروائیں، یہ بات یاد رکھو، تم زکوٰۃ کے پیسے اس کو دے دو، مالک بنا دو، اب اس کی مرضی آئے تو وہ عمرے میں خرچ کرے، مرضی آئے نہ کرے۔ تم جبر نہیں کر سکتے ہو کہ ان پیسوں سے عمرہ کرو، پھر تو شرط ہو گئی، ملک تمہارا باقی رہ گیا، زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوئی۔ ہم لوگ عمرے پہ آئے ہیں اور ہمارے لیے طواف الوداع جو ہے واجب نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ ہر آدمی عمرے والا بھی طواف الوداع کر کے جائے۔ کیوں؟ انسان کا کیا پتہ ہے، پھر زندگی ہوگی تو کعبہ نصیب ہوگا نا، موت ہے، حیات ہے، مرنا ہے، کیا پتہ ہے۔ اور حدیث میں بھی مطلق لفظ ہے ان یکون آخر العہد بالبیت الطواف، کہ تمہارا آخری کام یہ ہو کہ طواف کرو اور پھر جاؤ۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ عمرے والا بھی طواف الوداع کرے۔ لیکن فرق کیا ہے، حج والا چھوڑے گا تو دم دینی پڑے گی، عمرے والا اگر چھوڑ جائے تو اس کو دم نہیں دینا ہوگا کہ اس پر واجب نہیں ہے۔ میں نے اپنے بھائی کے آپریشن کروایا ہے، نظر بھی چلی گئی، دماغ بھی ٹھیک کام، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار پہ رحم فرما، یا اللہ ہر بیمار پہ رحم فرما، تیرے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والدین کی طرف سے عمرہ کریں، بالکل کریں۔ ہم نے مدینہ منورہ سے مکہ آتے ہوئے کوئی مجبوری ہو گئی کہ احرام نہیں باندھا، لیکن مدینہ منورہ سے 60 کلومیٹر کے فاصلے پر آ کے ہم نے احرام باندھ لیا، ٹھیک ہو گیا۔ کیونکہ مکہ مدینہ منورہ کے راستے میں 2 میقات ہیں، یاد رکھو۔ ایک میقات ہے ذل حلیفہ جسے آج کل پیر علی کہتے ہیں، اور ایک میقات ہے جوحفہ جو رابق کے قریب ہے، یہاں مکے سے 150 کلومیٹر پہ ہے۔ تو آپ نے وہ پہلا میقات تو چھوڑ دیا غلطی سے، لیکن دوسرے میقات سے پہلے آپ نے احرام باندھ لیا، تو آپ کا عمرہ بھی ہو گیا اور دم سے بھی بچ گئے۔ لیکن آئندہ ایسا نہ کریں، سنت یہ ہے کہ ہمیشہ احرام مدینے سے آنے والے جو ہیں وہ ذل حلیفہ سے پہنیں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر جو ہے اس کے بعد، یہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی نا بیت المقدس، اس سے پہلے تعمیر ہوئی، اب اس پیغمبر کا نام اللہ جانتے ہیں۔ برا خواب ہے تو کسی کو ذکر نہ کیا کریں، یعنی اگر کوئی ڈراؤنا خواب دیکھو، برا خواب دیکھو، تو قاعدہ یہ ہے کہ بائیں طرف تھوک دو 3 دفعہ اور پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور کسی کو نہ بتاؤ، وہ اس خواب کا تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ اور اگر خواب اچھا ہے تو کسی عالم کو، سمجھدار آدمی کو بتاؤ جو صحیح تعبیر دے سکے۔ کہتے جی کہ بعض لوگ تھوڑی سی داڑھی رکھتے ہیں، نہیں، وہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت یہ ہے کہ کم از کم ایک مشت داڑھی ہونی چاہیے، کیونکہ حضور کی داڑھی مبارک جو ہے سینے پہ سایہ کرتی تھی، یملأ صدرہ۔ میں نے عمرے کی نیت کی، احرام باندھا، لیکن جلدی میں بنیان اتارنا بھول گیا۔ حرم پہنچا تو خیال آیا، پھر طواف صفا سے پہلے میں نے بنیان اتار دی، ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ،
لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ 2-1 ریال خیرات صدقہ کر دو۔ سفر کے مہینے کا جب چاند نظر آئے تو نوافل ادا کرنا، نوافل ہر مہینے ادا کریں، سفر کے ساتھ کوئی خاص تو ہے نہیں۔ اگر کوئی آدمی زندہ ہے، اس نے آپ کو وصیت کی ہے کہ میرا عمرہ کریں، ورنہ آپ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم ایک عمرہ کر کے 10 آدمیوں کو بخش دیں، نہیں، ایک کے لیے۔ کہتے جی کہ ہماری کمپنی مثلاً ہمیں جب دوسرے شہر میں بھیجتی ہے تو ہمیں وہاں ٹھہرنے کا خرچہ بھی دیتے ہیں، ہوٹل کا کرایہ بھی دیتے ہیں، کھانا بھی دیتے ہیں، لیکن ہم کسی دوست کے پاس ٹھہر گئے، دوست کے پاس کھانا کھا لیا، تو وہ پیسے آپ کے ہیں، آپ استعمال کریں نہ کریں، آپ کے ہیں، وہ تو آپ کا حق ہے، آپ کو انہوں نے دیا ہے۔ اب اگر آپ کو اللہ نے مفت انتظام کر دیا ہے تو پیسے تو وہ آپ کے ہیں۔ کہتے جی کچھ لوگ جو ہیں خاندانی منصوبہ بندی پہ زور دیتے ہیں، وہ قرآن و سنت کے مخالف ہیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ بچوں کو قتل نہ کرو، نہ پیدا ہونے سے پہلے نہ پیدا ہونے کے بعد۔ کیوں؟ فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقہم وایاکم، ان کو بھی رزق ہم دیں گے اور تمہیں بھی رزق ہم دیں گے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ آپ نے نہیں دیکھا ہے کہ کبھی ایک آدمی کا 1 بچہ ہے لیکن روٹی کھانے کو نہیں ملتی، بعض لوگوں کے 10 بچے ہیں لیکن دولت ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے۔ یہ نظام اللہ کا ہے۔ یہ تو کافروں کا ایک حربہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ کم سے کم ہو اور ان کا عدد جو ہے وہ نہ بڑھے، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ جناب وہ کھائیں گے کہاں سے اور پئیں گے کہاں سے۔ میرا بھائی، جو بچہ کھانے کے لیے منہ لے کے آتا ہے وہ کمانے کے لیے 2 ہاتھ اور 2 پاؤں بھی لے کے آتا ہے، اور کبھی وہ بچہ اتنا اللہ اس کو عقل دیتا ہے کہ وہ سارے علاقے کی خدمت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ایسا کام لیتا ہے کہ وہ ہزاروں غریبوں کے ٹھکانہ کر لیتا ہے۔ تو اس لیے یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے، کفر کی سازش ہے، ہم اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تمہارے پاس کروڑوں ایکڑ زمین جو ہے وہ بنجر پڑی، اس کو آباد کرو، نہ کہ بندوں کو برباد کرو۔ ہمارے ساتھ بچے تھے، 1-2 مہینے کا، 1-2 سال کا، ان کے احرام نہیں کو، بچوں کا کچھ بھی نہیں ہوتا، باندھو نہ باندھو۔ رکوع کے بعد جو ہے کچھ لوگ دوبارہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قیام کی جو پہلی حالت تھی اب بھی وہی ہونی چاہیے، اور بعض علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑ دینے چاہیے۔ یہ اعلیٰ اولیٰ کی باتیں ہیں، کوئی جھگڑے کی باتیں نہیں۔ جس نے ہاتھ باندھا ہوا ہے اس کے ہاتھ پکڑ کے نہ چھڑاؤ، اور جس نے نہیں باندھے ہیں اس کے دونوں پکڑ کے نہ بندھواؤ۔ اللہ دونوں کی نمازیں قبول فرمائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اعلیٰ اولیٰ کی بات ہے، افضل غیر افضل کی بات ہے۔ میں نے اپنا فرض حج ادا کیا ہے، پھر میں نے اپنے والد کے لیے بھی حج بدل کیا ہے، انشاءاللہ ان کو بھی حج کا پورا ثواب ملے گا اور تمہیں بھی حج کا پورا ثواب ملے گا۔ بلکہ بعض روایات میں تو یہ بھی آیا ہے کہ جو لوگ اپنے والد یا والدہ کا حج بدل کریں، اللہ فرماتے ہیں ان کو 10 حجوں کا ثواب لکھ دو۔ ہم بلوچستان سے ہیں، دعا کریں۔ بالکل جی، ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے بلوچ بھائیوں کی اور ہر بھائی کی اور ہر مسلمان کی جس جگہ ہے، دریا میں ہے، بر میں ہے، بحر میں ہے، فضا میں ہے، پہاڑوں، اللہ اس کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرمائے۔ ہم تو ہر مسلمان کے لیے دعا گو ہیں۔ ایک آدمی بینک کی نوکری کرتا ہے، کیا اس کی تنخواہ بھی سود ہے؟ نہیں، اس کی تنخواہ جو ہے وہ سود نہیں ہے،
اور دوسری جگہ نوکری تلاش کرتا رہے، جب تک نہ ملے وہ نوکری بھی کر سکتا ہے اور تنخواہ بھی کھا سکتا ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ ایسے لعنتی اداروں سے دور رہا جائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وعید بیان فرمائی ہے کہ سود لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، گواہی دینے والا، سب پہ اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔ اداروں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، بچانے کی کوشش کریں۔ باقی جب تک دوسری نوکری نہیں ملتی ہے کرتے رہو، تنخواہ تمہاری جو ہے وہ سود نہیں بنتی۔ تم تو اپنے وقت کا بدل لے رہے ہو، تم تھوڑا سود کما رہے ہو، تم تو اپنا ایک کام کرتے ہو اور 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہو، ڈیوٹی کے عوض میں آپ کو ایک تنخواہ ملتی ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ ایسے ادارے جیسے انشورنس کے ادارے ہیں، بینکنگ کے ادارے ہیں، سودی ادارے ہیں، جوئے کے ادارے ہیں، قمار جوئے کے اڈے ہیں، لاٹری کے ادارے ہیں، ایسے حرام اداروں سے بچنے کی کوشش کریں، ان سے دور رہیں، کیونکہ جب آدمی آگ کے قریب ہوتا ہے تو کسی وقت چنگاری اسے بھی جلا ڈالتی ہے، اور جب دور ہوتا ہے تو وہ بچ جاتا ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، اللهم إنا نسألك باسمك المكنون المخزون المبارك الطيب الطاهر المقدس، اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين۔ اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم أصلح بناتنا وبنات المسلمين، اللهم أصلح ذرياتنا وذريات المسلمين، اللهم أصلح لنا شأننا كلها فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط ولا أقل من ذلك، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمشائخنا ولأساتذتنا ولمن حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ عالم اسلام کی غلبے کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفار کی شکست کا فیصلہ فرما، یا اللہ یہود و ہنود کی سازشوں کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما۔